السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں ہوں قرۃ العین صبا اور میرا چینل ہے خیال بائے صبا۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم ایک بڑے اچھے سے موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سامنا ہم سب کو رہتا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی اس سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی اگر یہ والی چیز ختم ہو جائے نا تو اتنا سکون اور اتنا امن آ جائے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور وہ بات ہے غیبت، بیک بائٹنگ، کہ ہم کسی کی برائی کرنے سے کیسے بچیں۔ جب دو لوگ جمع ہوں، کسی کا ذکر نکل آئے تو وہ ذکر خیر کیسے بنے اور اس شر سے کیسے بچا جائے۔ تو اس کے لیے میرے پاس 3 پوائنٹس ہے جو میں کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میری ہر ویڈیو ایک سیلف ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، اور اس میں اپنے ساتھ ساتھ ان باتوں کی جن کی میں پریکٹس کرتی ہوں، میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے اگر میری زندگی میں تھوڑا سا بھی فرق پڑ رہا ہے تو وہ یقیناً بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ اگر جو غیبت سے بچنے کی کوشش کے لیے جو ہے وہ اختیار کیا جائے وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں جن کا جو ہے مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اطراف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں غیبت کا شکار ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نا جان بوجھ کے اگر آپ سے ملیں گے یا آپ کو کال کریں گے یا کسی کی توسط سے بات ہوگی تو ان کا جو ہے نا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات نکالی جائے یا کسی کے اوپر تنقید کی جائے اور پھر آپ کو اوپینین لیا جائے، اور پھر انسان جو ہے نا اس کی فطرت میں وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نا کوئی بات ایسی منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تذکرہ ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر اٹ گیٹس گوئنگ آن اینڈ آن، اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اطراف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں اگر آپ جب بھی ان سے ملیں نا تو کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسے ہی نکلتا ہے جو آپ کو غیبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں سے تھوڑا فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں، تھوڑی کم گفتگو کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا کم ان کے ساتھ ملنا جلنا، یا فون پہ یا ایون میسیجز پہ، اب تو واٹس ایپ ہے، تو ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ خود کو بھی بچا سکیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لمبی لمبی فون کال سے، لمبی لمبی ویڈیو کال سے، لمبے لمبے کنورزیشن سے پرہیز کریں اپنے بہت زیادہ قریبی لوگوں کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اندر کی چیزیں ہیں نا دے کمز آؤٹ آن دا ٹائم، جب ہم اپنے کسی بہت پیارے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی بہت ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی باتیں کسی سے شیئر کرے، کسی کے ساتھ اپنا کوئی غم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ بانٹے۔ تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کانٹیکٹ کرتا ہے کس کو؟ اپنے بالکل قریبی عزیزوں کو، اپنے والدین کو، امی سے۔ ہماری بہت سارے خواتین ہیں، ان کی روزانہ کے حساب سے بات ہوتی ہے، بہت لمبے کنورزیشنز ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ رشتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں سکون کا باعث ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سکون ہے اور وہ جو آرام ہے اس کو ہم حاصل کرتے کرتے جو ہے نا وہ شیطانی ایک حربہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے، اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ ادرس، کہ اس نے یہ کرا تھا، اس کی یہ ہوئی، اپنے گھر کے سسرال والوں کی رپورٹ۔ یہ بڑا عام سی بات ہے کہ جو ہے خواتین فوراً جو ہے لا کے نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کس نے کیا۔ مردوں میں بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اچھا اس گفتگو کو نا وہیں تک جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ اچھی اور خیر کی باتیں کریں، اور جیسے ہی آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ ناؤ لیٹس ٹریگر دس تھنگ، یا لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم اور ہر ناؤ، وہیں پہ آپ اس گفتگو کو مختصر کریں۔ تو یہ لمبی لمبی جو فون کالز ہیں، یا لمبی لمبی ویڈیو کالز ہیں، یا لمبی لمبی چیٹنگ ہے اپنے بہت نیئر اور ڈیئر ونس کے ساتھ، یہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو پھر غیبت کا ایلیمنٹ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، اور گفتگو ہمیشہ بہت مزیدار، بہت چسکے والی ہو جاتی ہے جب ہم کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بھام نہیں ہے، اس میں کوئی بھی نہ رد کرنے والی چیز نہیں ہے، اٹ ہیپنس۔ تو دوسرا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی
کسی محفل میں آپ محسوس کریں کہ اب گفتگو جو ہے غیبت کے رخ پہ مڑنے لگی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس بات چیت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی جو ہے نا وہ اچھا عموماً کیا ہوتا ہے جب لوگ کسی کے بارے میں بات کرنے شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ یوں کرتے ہیں، اچھا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی کیا، یا تم اس سے ملی، بہت عرصہ ہو گیا کہ ان کی وہ نہیں ہوا، ہمارا بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، یا کچھ ہوا تھا ان کی طرف تو پتہ نہیں چلا، یا فلاں چیز کی اطلاع نہیں ملی، یا یہ کہ یو نو دا تھنگ، آپ کی جو ہے نا وہ ایک حصے وہ خبردار کر دیتی کہ اب گفتگو جو ہے وہ ٹرن لینے والی ہے کسی کی طرف۔ تو بس اس ٹرننگ پوائنٹ پہ اگر آپ اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو قابو کر لیں، یا تو اس گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، یا پھر اس میں اپنا فیڈ بیک نہ ایڈ کریں، تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس بات کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اگلی طرف سے اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، تو وہ گفتگو سمٹ جاتی ہے، پھیلتی نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کو موڑنے کی کوشش کریں، اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں کسی اور طرف کہ وہ ٹاپک جو ہے وہیں پہ دم توڑ دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اپنا فیڈ بیک نہ دیں، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہ کریں، کوئی کہہ رہا ہے تو سن لیں، مت بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سچویشن پہ، ان بات کرنے والوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم بڑوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں اینڈ یو کین ناٹ کٹ دیم، یو کین ناٹ، اینڈ یو ہیو ٹو گیو یور فیڈ بیک، یا وہ آپ کو اس گفتگو میں انوالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں سب آپ کے بڑے ہیں، یا پھر آپ اپنے اوپینینز اتنے کھل کے نہیں بیان کر سکتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی لیکن آپ کو انوالو کیا جائے گا، تو وہاں سے آپ جو ہے تھوڑا سا الگ ہو جائیں، کسی بہانے سے اٹھ جائیں، کہیں پہ جو ہے ایک آدھ چکر مار کر آ جائیں، اس محفل سے ہٹ کے کہیں اور کوئی چھوٹی موٹی آس پاس کوئی ہو رہی، عموماً ہوتا ہے کہ اچھا بچے ایک جگہ بیٹھے ہیں، بڑے ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا الگ ہو کے تھوڑی دیر بعد جب اب آئیں گے واپس تو وہ موضوع سے مٹ چکا ہوگا۔ تو تین چیزیں کیا ہوئی، کیا تو گفتگو محفل میں اگر اس طرح کی بات ہو، کسی جگہ پر شروع ہو رہی ہو، تو آپ گفتگو کو موڑنے کی کوشش کریں، وہ نہیں کر سکتے تو اپنا فیڈ بیک نہ دیں، اس میں اپنی چیزیں ایڈ نہ کریں، اور تیسرا یہ کہ وہاں سے آپ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیں، یا وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائیں۔ تو جناب اس پہ ہم نے بات کری، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی اس طریقے کی بات ہو جو کہ کسی کے لیے فائدے کا سبب بن سکتی ہے، یا اس کنورزیشن کو یا اس غیبت کو روکنے کا سبب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے بے انتہا برائیاں جو ہے نا وہ اس سے نکلتی ہیں۔ اکثر دو لوگ بات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، وہ کسی تیسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے، آپ کے نام کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، ایوری ون نوز۔ اور ہمارے دین میں بھی اس کو جو ہے وہ کس طرح کہا گیا ہے کہ تم کیا چاہو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو اٹ از ویری ویری بہت ہاریبل ہے جب ہم سوچیں تو، لیکن ایوری ڈے کنورزیشن میں اٹ ہیپنس۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی ہم تو بالکل اس سے الگ ہیں، یا ہم تو یہ سب نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچیں، اور اس کے لیے جو 3 میں نے طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کریں اور پریکٹس کریں، اور ٹرائی کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کو لگے کہ ان سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، تاکہ مجھے آپ کا فیڈ بیک پتہ چلے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، خیال رکھیں۔